بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری تمام سننے والی ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا، رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ نبوی یہ عمل ہے، جس بندے نے اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیا، انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم کی رحمت اس پر جوش مارے گی، اور اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی قدرت کے نظارے دکھائے گا، اور ایسی ایسی قدرت کے نظارے اور کرشمات دکھائے گا کہ دنیا بھی آپ کی قسمت پر رشک کرے گی اور انسانی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے زندہ معجزات آپ کو دکھائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وظیفے کی نسبت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی عمل کسی کو بتایا، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ ہیں، جن کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتایا، وہ عمل ان کے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہوا، اور ان اعمال کی بدولت اللہ رب العزت نے ہر بندے کو مالا مال فرما دیا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ مس کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں وظائف کے فائدے نہیں ہوئے۔ وظائف کے بہتر سے بہترین فوائد و فضائل سے مستفید ہونے کے لیے میری آپ سے ایک بار پھر دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کر دیں، کیونکہ جب آپ اللہ اور اس کے محبوب کا نام لکھ دیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا دل ہی دل میں آپ نے اپنی مرادیں بھی مانگ لینی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بن مانگے ہی پورا کر دے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل اور وظائف کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایک لفظ ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وظیفے کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں اور خزانے ضرور عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ ہمیں اپنے رنگوں میں ضرور رنگ دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجتوں مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ اس وظیفے کے فائدے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اس عمل کی برکت سے دعائیں قبول ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں، الجھنیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرضوں سے نجات عطا کرے گا، بیماروں کو شفائیں ملیں گی، قرض دار جو ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اتنا انہیں عطا کرے گا، اتنے رزق اور دولت کے خزانے عطا کرے گا کہ وہ سنبھال نہ سکیں گے، بانٹنے والے بن جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کی بدولت آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی۔ اگر آپ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ یہ عمل آپ کے لیے نبوی تحفہ ہے، نبوی عمل آپ کی زندگی، مقدر اور تقدیر کو بدل سکتا ہے اور نصیب کے بند تالوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ آج سوار کا دن ہے، تو سوار کا دن بہت ہی بڑا فضیلت والا دن ہے، اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بڑا خاص دن ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑا محبوب ہے، اور اس دن بہت سارے واقعات بھی پیش آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور نبوت کا آغاز اسی دن ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اور اسی دن مجھے نبوت عطا کی گئی یا مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بہت خاص دن ہے۔ آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعمال اللہ کے حضور پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں،
اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش خدا ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اس دن روزہ رکھنا باعث مغفرت اور برکت ہے۔ جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کوشش کریں کہ آئندہ آپ نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو سنت نبوی کو اپنائیں، یعنی پیر اور جمعرات کے دن روزہ ضرور رکھیں، نفلی روزہ ہے، اور یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا اجر اور جزا آپ کو عطا کرے گا۔ نمبر 2 پہ، آج سوار کا دن ہے تو آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ صدقہ آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، چاہے اناج کا کر دیں، گندم کا کر دیں، چاول ہیں، کوئی بھی اناج میں سے چیز لے کر صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ چینی، نمک یا پھر گھر میں سے چاول، باجرہ، جوں کچھ بھی لے کر صدقہ کر سکتے ہیں۔ کسی غریب کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، پیاسے کو پانی پلا سکتے ہیں۔ اگر رستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہے جس کی وجہ سے گزرنے والے کو تکلیف ہو، یعنی کوئی اینٹ وغیرہ پڑی ہے اسے اٹھا کر آپ سائڈ پہ رکھ دیں، کوئی پتھر پڑا ہے اسے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں۔ اگر آپ کی گلی میں اندھیرا ہے، ایک بلب جو ہے وہ آن کروا دیں، ایک بلب لگوا دیں، کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں، یہ صدقے میں ہی شامل ہوگا۔ اگر آپ کسی کو 50 یا 100 روپیہ دے دیں تو یہ بھی صدقہ ہوگا۔ کالی چیز یعنی کالی سری کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالی دال جو ہوتی ہے آپ اس کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ 1 کلو دودھ کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز لے کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے انسانوں کو دے دیں، چاہے جانوروں کے لیے وہ چیز ڈال دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آج صدقہ خیرات ضرور کریں۔ نمبر 3 پہ، آج آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں۔ کثرت سے مراد 313 مرتبہ ہے، تو آپ نے آج کے دن 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور چھوٹا سا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، اور اس درود پاک کو پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ توبہ استغفار کا آپ نے بہت زیادہ ورد کرنا ہے، اور اسے بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور کثرت سے مراد جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 313 مرتبہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 313 مرتبہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو 313 مرتبہ آج سوار کے دن ضرور پڑھنا ہے۔ آج کے دن درود پاک پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج کے دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کے اس بابرکت دن میں درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ العظیم ان کلمات کو بھی ضرور پڑھنا ہے۔ ایک سورت یاسین پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ ہی یا فتاح یا رزاق یا غنی، یا فتاح یا رزاق یا غنی، یا فتاح یا رزاق یا غنی، ان کلمات کو بھی اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ آخر میں پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، خوشیوں کے لیے، پیسوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے۔ آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آج ان کلمات کا آپ نے نذرانہ اور تحفہ بھی ضرور پیش کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قرضوں سے نجات ملے گی، رزق اور دولت میں برکت ہوگی، بزنس یعنی کاروبار اور جاب میں کامیابی ملے گی۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں یا صحت و تندرستی چاہتے ہیں، تمام مشکلات کا حل اس عمل میں، اس وظیفے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا، اس بندے پر برکتیں ہوں گی جو آج کے اس بابرکت دن اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھ کے بارگاہ الہی میں وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر آج دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پیر کے دن کی بدولت یعنی سوار کے دن کی بدولت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی، ولادت کی خوشی کی بدولت آپ کو تمام برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اور جو لوگ اپنے لیے مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخش بھی دے گا۔ یہ بڑا خاص دن ہے، عبادت کے لیے بہت ہی بہترین دن ہے۔ اس دن عبادت ضرور کریں، درود پاک پڑھیں، نیکی کے کام کریں، جو میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں ان اعمال کو بھی کریں، دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے خوب دعائیں کریں۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بس اس عمل کو، اس وظیفے کو پکڑ لیں، انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ میں نے کوئی مشکل آپ کو کام نہیں بتایا، بالکل آسان عمل ہے جس کے پڑھنے سے لاکھوں حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں، خزانے مل سکتے ہیں، کامیابیاں مل سکتی ہیں، خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو کاروبار یا جاب مل سکتی ہے۔ آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں، اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی